الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المعجم الاوسط کی روایت میں 3 چیزیں بیان کی ہیں جو انسان کو ہلاکت اور بربادی سے نجات دینے والی ہیں. پہلی چیز، غصے میں اور خوشی میں، راضی میں اور ناراضگی میں، دوستوں میں اور دشمنوں میں، اپنوں میں اور غیروں میں حق کی بات بیان کرنا، عدل کی بات بیان کرنا، انصاف کرنا. غصے کی حالت میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے، عدل و انصاف کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. ایسے وقت میں عدل و انصاف کرنا، معاملہ اپنوں کا ہو یا غیروں کا ہو، غصے کی حالت میں ہو یا نارمل حالت میں ہو، عدل و انصاف کو پکڑے رہنا یہ انسان کو ہلاکت سے نجات دینے والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اور غصہ جو ہے یہ انسان کو بے قابو کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی روایت ہے کہ غصہ ایمان کو اس طریقے سے خراب کر دیتا ہے جس طریقے سے ایلوا شہد کو مزے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آئے اور اپنے غصے کو اتارنے پر، اپنے غصے کو نافذ کرنے پر وہ قادر ہو، پھر اللہ کے خوف کے وجہ سے، اللہ کی ڈر کے وجہ سے اپنے غصے کو پی جائے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے میدان محشر میں اسے بلائیں گے اور اللہ اسے اختیار دیں گے، جس جنت کے حور کو چاہے اختیار کر لے. ایک تیسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے بہترین گھونٹ کا پینا وہ ہے کہ آدمی غصے کے گھونٹ کو پی جائے. غصے کا علاج اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. دوسرا علاج، غصے کے اگر غصہ آ گیا تو انسان کو چاہیے کہ جا کے وضو کر لے. تیسرا علاج، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، اس سے انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. دوسری چیز انسان کو ہلاکت سے نجات دلانے والی میانہ روی کا اختیار کرنا. خوشحالی کا زمانہ ہو یا تنگی کا زمانہ ہو، انسان اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسطا، معتدل امت، درمیانی امت کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امت کی فضیلت بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کی صفتوں میں سے ایک بڑی صفت یہ تھی کہ میانہ روی تھی. ہر چیز میں میانہ روی، بولنے میں میانہ روی، کھانے میں میانہ روی، یعنی بہت زیادہ نہ انسان کھائے نہ بالکل نہ کھائے، ایسا درمیانی حالت میں کھاتے رہے، درمیانی حالت میں بولتا رہے. بہت سے انسان جن کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے، جب تک نہیں بولیں گے انہیں سکون نہیں ملے گا، اور بہت سے انسان ایسے ہوتے جو بولتے ہی نہیں. تو میانہ روی کا اختیار کرنا یہ نجات دلانے والی چیز ہے. اور تیسری چیز جو انسان کو نجات دلانے والی ہے ہلاکت سے، بربادی سے، اللہ کا خوف اختیار کرنا، تنہائی میں بھی، اور اللہ کا خوف اختیار کرنا لوگوں کے مجمع میں بھی، جلوت میں اور خلوت میں اللہ کا خوف اختیار کرنا. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت انسان کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے نجات دینے والی بہت بڑی چیز ہے. بخاری شریف میں ایک روایت 8 جگہ پہ آئی ہے اور مسلم شریف میں 2 جگہ وہ روایت آئی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت بڑا گنہگار تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا
اور بلانے کے بعد بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ ہو۔ کہا میری وصیت سن لو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو جلا دینا اور لاش کے میرے جلے ہوئے حصے کے کچھ حصے کو سمندر میں جا کے بہا دینا، اور جب زوردار ہوا چلے تو میرے راہ کے کچھ حصے کو ہوا میں جا کے اڑا دینا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قابو پا لیا تو اللہ مجھے بڑا سخت عذاب دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں نے اسی طریقے سے کیا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جمع کرے گا، اس کی راہ کو جمع کیا جائے گا، اللہ اسے زندہ کریں گے اور پوچھیں گے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ میں بڑا گنہگار تھا، میں نے آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسا کیا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ آپ کا ڈر اور آپ کا خوف مجھے لگا ہوا تھا کہ اگر آپ نے مجھ پہ قابو پا لیا تو مجھے بڑا عذاب دیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، لیکن یہ کرنے کی وجہ صرف آپ کا ڈر اور آپ کا خوف تھا، اے اللہ اس وجہ سے میں نے کیا۔ جب یہ بندہ یہ کہے گا کہ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے معزز سامعین، اللہ کا ڈر تنہائی میں بھی چاہیے۔ اللہ کا ڈر اس وقت بھی رہے جبکہ گھر میں کوئی نہ ہو، کمرے میں کوئی نہ ہو، اس وقت بھی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر رہے، اور محفلوں میں بھی اللہ کا ڈر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اپنا خوف اور خشیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔